السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حیدر محمد عثمان گولڑوی صاحب۔ مفتی عثمان گولڑوی صاحب، گولڑوی 929 فیس بک پیج ہے ان کا، اور یوٹیوب چینل کا نام بھی ان کا گولڑوی 929 ہے۔ تو پچھلی انہوں نے ایک بابا جی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو اس کے اوپر کافی کمنٹس آئے تھے، لوگوں نے اپنے مسائل پیش کیے تھے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں مفتی صاحب، آپ ان کا کوئی لاہے عمل ہمیں بتائیے۔ تو آج مفتی صاحب لائیو بیٹھے ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل بھی بتائیں گے، اور کچھ جو پچھلی ویڈیو میں لوگوں نے کمنٹس کیے تھے ان کا جواب بھی اس ویڈیو میں اب مفتی صاحب انشاءاللہ اس میں دیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زویب صاحب، جو کہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ مسائل جو لوگوں نے کہے تھے ان کا نام نہیں لیں گے اس ویڈیو میں، لیکن جو ان کے مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر کیا جائے گا، اور حافظ صاحب مفتی صاحب ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ السلام علیکم جناب ویور، تمام ویور۔ آج میرے ساتھ مفتی محمد عثمان صاحب ہیں، موجود ہیں۔ تو آپ ہی لوگوں کے کمنٹ ہیں، جو پچھلی ویڈیو بابا جی والی تھی، تو اس پہ ہم نے جو ویور ان کا مفتی صاحب کو بتاتا ہوں کمنٹ کیا ہے، تو مفتی صاحب آپ کو تفصیل سے ان کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب، آج کل بچوں ہیں جو ینگ بچے ہیں، وہ جو 15-16 سال عمر والے ہیں، ان بچوں کے کمنٹ ہے کہ وہ جو ہے نا امتحان میں کامیاب ہونے کا عمل، مطلب کہ بچے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے ایسا جس سے ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، ہم کامیاب ہو جائیں اپنے امتحان میں سے۔ مفتی صاحب بتائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین گولڑوی 929 کے تمام احباب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جو آپ احباب ہمارے اس پیج گولڑوی 929 کو لائک اور فالو کرتے ہیں، اور آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اچھے کمنٹ سے ہمیں سرفراز بھی کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا حامی ناصر ہو۔ ماشاءاللہ جی، زہیب الحسن بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا، جو کہ آج کل کہ ہر جوان کی خواہش ہے کہ وہ امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ اعلیٰ طریقے سے کامیاب ہو سکے۔ تو اس کے لیے سب سے ایک آسان عمل میں آپ احباب کی گوش گزار کرتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ رات کو نماز تہجد کے لیے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کامیابی بھی ہو، تو آپ کو نماز تہجد کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اس کے لیے اتنا مشکل تو نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ آپ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو آپ کے لیے بیدار ہونا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل نماز تہجد ادا کریں، کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی کا مقصد لے کر اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیاب فرمائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ عمل پھر دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے بارگاہ الوہیت میں دعا مانگنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں: اللہم اقض حاجتی فی الدنیا والآخرہ یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کہنا ہے: یا مدبر الامر۔ پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ مذکورہ بالا عمل درود شریف کے ساتھ نماز فجر تک انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہ ہو، اور آپ یقین رکھیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ اس مقصد کو حاصل کر جائیں گے۔ جی محترم مفتی صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا، تو اگلا سوال ہے یہ بھی ویور کا کہ عورتیں جو ہیں
وہ آپ کی ویور ہیں، ان کے کمنٹ آتے ہیں، عورتیں جن کی اولاد کا مسئلہ چل رہا ہے، مطلب کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اولاد کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو عورتوں کو آپ سمجھ ہی گئے، ان کے متعلق۔ جی، اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل گزارش آپ کی کر دیتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ہماری ایک بہن نے بھی سوال پوچھا تھا، وہ کہ اس کو بھی ہم نے جواب تو دے دیا تھا، مگر ایک ماشاءاللہ اور صاحب نے، جس طرح ہمارے جیب الحسن بھائی بتا رہے ہیں کہ سوال ہوا ہے کہ عورتوں کے ہاں اولاد نرینہ کے لیے اکثر عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں، اس کے لیے پھر سورہ یاسین کا عمل ہے، وہ آپ احباب کی میں بھی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے ایک آپ نے انار لینا ہے، شیریں انار آپ نے لینا ہے۔ آپ نے اس انار کے 4 حصے کر لینے ہیں، اس انار کے آپ نے 4 حصے یوں کرنے ہیں، آپ نے ان کو الگ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ انار کو الگ کر دیں، آپ اس کو 4 حصوں میں بانٹ دیں، آپ اس کو الگ الگ کر دیں، نہیں، آپ نے چھری کے ذریعے آپ نے اوپر سے اس کے اوپر کٹ لگانا ہے، جس طرح یہ شگوفہ سا بن جائے، آپ نے 4 کٹ لگا لینے ہیں، اوپر سے اس کی کٹائی ہو جائے، نیچے سے وہ ملا رہے، جس طرح یوں ہوتا ہے پلین، جس طرح آپ یہ میری ہتھیلی دیکھ سکتے ہیں، نیچے سے وہ پلین رہے، اوپر سے وہ کٹ جائے۔ تو آپ نے اس انار کے اوپر ہے، اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے 11 ہی مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ خاص طور پر یہ وہ میری بہنیں جن کے ہاں اولاد سرے سے ہوتی نہیں، یا اولاد تو ہے، اولاد نرینہ کی کمی ہے، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ عمل ہے۔ آپ نے وہ انار کو کاٹ لیا، اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ درود میری بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر میں۔ آپ نے انار آپ کے سامنے ہے، آپ نے انار کو 4 حصوں میں کاٹ لیا، نیچے سے انار بند ہے، آپ نے اس کے اوپر 7 مبین والا یاسین شریف جو 7 مبین کے ساتھ ہے، آپ نے اس کے اوپر وہ عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ آپ غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے یاسین سے آغاز کیا، آپ نے پہلی مبین پر پہنچنا ہے، تو آپ نے اس انار کے اوپر دم کرنا ہے، پہلی مبین پر پہنچے دم کیا، پھر آپ نے یاسین کو پیچھے سے اٹھانا ہے، پھر یاسین شروع کرنا ہے۔ جب آپ دوسری مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے اس انار کے اوپر دوسری مرتبہ دم کرنا ہے، پھر آپ نے شروع سے پھر یاسین شریف کا آغاز کرنا ہے، یاسین سے لے کر جب آپ تیسری مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے پھر انار کے اوپر دم کرنا ہے، پھر آپ نے یاسین کو 89 شروع کرنا ہے۔ جب آپ چوتھی مبین پر پہنچیں تو آپ نے اس انار کے اوپر پھر دم کرنا ہے، پھر آپ نے یاسین کو 89 شروع کرنا ہے۔ جب آپ 5ویں مبین پر پہنچیں تو آپ نے پھر اس انار کے اوپر پھر دم کرنا ہے۔ حافظ صاحب 80 کا کیا مطلب ہے، ذرا ایکسپلین یعنی کہ یہ کر دیں۔ سمجھ لیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 89 سے یہ کہ آپ نے یاسین کو پھر ابتدا سے شروع کرنا ہے، ابتدا سے یہ شروع 89 کرنا کا مطلب ہے۔ جی۔ جب آپ 5ویں مرتبہ آپ نے 5ویں مبین تک پہنچے، آپ نے پھر دم کیا، پھر آپ نے شروع سے یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ 6ٹھی مبین پر پہنچیں تو آپ نے پھر اس انار کے اوپر دم کرنا ہے، پھر آپ نے شروع سے آغاز کرنا ہے یاسین کا۔ جب آپ 7ویں مبین پر پہنچیں تو پھر آپ نے اس انار کے اوپر پھر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ مکمل آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ نے اس انار کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دم کر لیا، یا اب آپ کا انار والا عمل جو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1.25 کلو کشمش لے لینی ہے، اور 1.25 کلو بھنے ہوئے چنے آپ نے لے لینے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے مکمل کلام پڑھنی ہے، اس کو ہم ختم شریف کہتے ہیں۔ اگر نہیں آتا تیوالت آپ کو تو آپ صرف الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ اخلاص شریف 11 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو پیش کریں، اور حضور کے توسل سے جمی اولیاء اعظام، اصحاب محمد، آل محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کے مرحومین کو آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے۔ تو آج یہ جو آپ نے کشمش ہے اور جو بھنے ہوئے وہ جو چنے ہیں، آپ نے وہ چھوٹے بچوں میں آپ نے تقسیم کر دینی ہے۔ اب خاص طور پر بات بتا رہا ہوں، اب جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی، امید نہیں لگ رہی، تو یہاں پر میں ایک تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات میں بتا رہا ہوں
کہ عورت یہ عمل اس وقت ہو جب عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، اس سے پہلے آپ یہ عمل خود کر لیں، نہیں تو آپ کسی صاحب علم سے کروا لیں، جس کی قرت جس کی ادائیگی درست ہو، آپ اس سے عمل کروا لیں، وہ آپ کے پاس انار تیار ہو۔ اس کے بعد جب آپ کے وہ مخصوص ایام ختم ہو جائیں، آپ غسل کریں، اور اس کے بعد آپ کا جو خامد ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آپ نے ہر روز شام کو آپ نے انار کا جو 400 والا 400 کی آپ نے ایک حصہ توڑنا ہے، آپ نے وہ کھانا ہے، اور آپ اسی شب اپنے خامد سے آپ شاباشی کریں، اور جب دوسرا دن آئے اسی طرح آپ نے عشاء کے بعد آپ نے وہ دوسرا وہ جو فان جس کو کہتے ہیں آپ نے وہ کھانا ہے، اپنے خامد سے شاباشی کرنی ہے، پھر تیسرا چوتھا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی جو ماہ ہے وہی مہینے میں انشاءاللہ آپ صاحب امید ہو جائیں گی۔ اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ یہ ایسا عمل پاورفل ہے، جس بہن کو بھی عمل یہ بتایا گیا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ لالچ تو ہے نہیں کہ ہم کسی سے پیسے بٹوریں، ہمارا پیسے بٹورنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اسی ماہ آپ کو امید لگ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر امید نہیں لگتی، آپ نے یہ عمل دوسری مرتبہ پھر دہرانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما رہا ہے رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، نہ امیدی نہ ہو، امید رکھیں یہ مالک کی ذات کے اوپر۔ تو انشاءاللہ نہیں تو دوسرے منتھ تیسرے آپ نے 7 مرتبہ اب تک آپ نے عمل دہرانا ہے، انشاءاللہ آپ کو اسی سال آپ کو امید ہوگی۔ اصل میں یہ عمل میں اس لیے بھی بتانا چاہتا تھا کیونکہ جس طرح ہمارے بابا جی نے بھی عمل بتایا، ان کا عمل بھی اپنا ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک اپنا عمل بتایا، وہ بھی ہم نے آپ کے گوشت گزار کر دیا۔ دیجیے مفتی صاحب یہ بڑا مسئلہ مسائل چل رہا تھا جو معاشرے میں نام لادی والا، یہ آپ نے اس پر بہت اچھی تفصیل دی، تو شکریہ۔ یہ جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ بھی سوال جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اس میں یا ہمارا معاشرہ موجود کافی لوگ کمنٹ ویور اس پہ یہ سوال ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا کوئی عمل، مطلب کہ جس بندے کا رشتہ نہیں ہو رہا، میری بہن بھائی، اس معاشرے میں سب سے بڑا مفتی صاحب یہ چل رہا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ لوگ اس سے بہت پریشان ہیں۔ مفتی صاحب اس پہ وضاحت کریں آپ، تو اس پہ بتائیں ہمیں کچھ، یہ بہت ہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ، یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ میں ایک تو معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے جواب میں طوالت ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ ماشاءاللہ اگر کسی ہماری بہن یا ہمارے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو ناؤ سے رشتہ آتا ہے، جہاں پر بھی وہ رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو انہیں کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت ہی نایاب عمل اور اصل عمل اور مجرب عمل آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں۔ دن و سوموار کے دن، یہ ہفتہ اتوار منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ دن نہ ہو، سوموار کا دن خاص دن ہے، کیونکہ سوموار کا دن بڑی برکت والا ہے، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یہ سرکار کی یوم میلاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر سرکار سوموار والے دن حضور روزہ رکھتے رہے۔ جب اصحاب نے پوچھا حضور آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ حضور نے اپنے یوم میلاد روزہ رکھ کر منایا۔ سوموار کا دن ہو، آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ طریقہ کار یہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھنی ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام تر کوتاہیوں کو، اپنی تمام تر کاوشوں کو، اپنی تمام تر امیدوں کو
اپنے تمام تر محور کو رب کو درپیش کر دینا ہے اور صدق کے دل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے. اور یقین رکھیں جب نیکسٹ سوموار آئے گا انشاءاللہ اس سوموار کے آنے سے پہلے پہلے آپ کا کہیں بھی نیک اور صالح رشتے کا بندوبست ہو جائے گا. جی محترم. جی عثمان صاحب یہ مسائل بہت زیادہ چل رہا تھا، تفصیل سے آپ نے بتایا، شکریہ. تو اگلا سوال یہ ہے کہ بچے ہیں آج کل کے، نوجوان ہیں، بڑھاپا ہے، لوگوں کے نا کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کے سر میں درد، پورے سر میں درد، آدھے سر میں درد. بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مطلب کہ کوئی بچہ پڑھائی میں بیٹھا ہے، اسکول کی پڑھائی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے میرے سر کو درد ہو رہا ہے، میں نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے. کوئی کام کر رہا ہے، کوئی عورتیں، آج عورتوں کو بڑا مسائل ہے، سر میں درد ہے، آدھے میں پورے میں. مفتی صاحب تفصیل سے اپنے ویور کو بتائیں، یہ کمنٹ ویور کے کافی آئے ہیں اس ایشو پہ، تو آپ مفتی صاحب تفصیل سے بتائیں. جی ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ بھی ویلڈ ہے. اچھا، اس کے لیے اب یہ جو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں یہ آپ نے خود نہیں کرنا، یہ آپ نے کسی سے کروا لینا ہے. وہ یہ ہے کہ باوضو ہو، بندہ باوضو حالت میں ہو اور ایک چھری اس کے ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ لینی ہے اور جو مریض ہے مریض کو آپ نے اپنے سامنے بیٹھا لینا ہے اور مریض اپنی درد والی جگہ کو اپنے دانے ہاتھ سے پکڑ لے. چھری دم کرنے والے کے ہاتھ میں ہو، مریض کے ہاتھ میں درد والی جگہ ہو جہاں پر سر میں درد ہے. جو دم کرنے والا بندہ ہے، جو کلام کر رہا ہے، وہ سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ آخر تک پڑھ کر چھری پر دم کریں. چھری پر دم کرنے کے بعد چھری سے زمین کے اوپر یوں خط کھینچیں، یوں آپ خط کھینچ لیں. پھر آپ نے مریض سے پوچھنا ہے کہ آپ کو درد کس جگہ پر ہے. وہ جو دائرہ آپ نے بنانا ہے وہ اتنا بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا گول دائرہ بنا لیں جو آپ کے سامنے ہو، بس چھری آپ کے ہاتھ میں ہو. اور آپ نے مریض سے پوچھنا ہے کہ آپ کو درد کس جگہ پر ہے. جب آپ مریض سے پوچھیں گے درد کہاں ہے تو مریض اپنا ہاتھ لگا کر اس جگہ پر بتائے گا کہ مجھے یہاں پر درد ہے. ٹھیک ہے جی. اور مریض کہے کہ درد یہاں سے وہاں چلا گیا، کبھی کہے یہاں پر چلا گیا، تو بھی بتاتا رہے. تو اس کے بعد جو عامل ہے اس جگہ کو پکڑے جہاں پر مریض کو درد ہو رہا ہے. پھر وہ عامل جو ہے کرنے والا ہے وہ سورہ ناس والا عمل شروع کرے. طریقہ کار یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس، من الجنتی والناس، ناس ناس. آپ نے اس طرح سورہ ناس کی جو آخر والے میں ناس ہوتا ہے آپ نے اس کو 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے چھری پر دم کرنا ہے. اس طرح آپ نے زمین کے اوپر جہاں پر آپ نے خط کھینچا تھا مریض سے پوچھنا ہے کہ اب درد کہاں ہے، تو آپ نے اس درد والی جگہ کو آپ نے پکڑنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے یوں جب آپ عمل کریں گے اللہ کے حکم سے آپ کا جو درد ہے وہ چلا جائے گا. ایک آسان عمل یہ تو چھوٹا مشکل ہے جی، یہ تو ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ چھری والا عمل جو ہے ایک آسان عمل یہ ہے. آپ مریض کے کن لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی نا، پھر اب میں آسان عمل بتاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. آپ نے مریض کا یوں سر پکڑ لینا. اس طرح آپ نے اس وقت سر پکڑا، آپ نے دروشی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. 7 مرتبہ پڑھیں. پھر آپ مریض کے درد والی جگہ پر دم کریں. 3 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے. 7 مرتبہ پڑھا، دم کیا، پھر 7 مرتبہ پڑھا، دم کیا، پھر 7 مرتبہ پڑھا، دم کیا. انشاءاللہ درد ہے وہ آپ کا کافی ہو جائے گا. اچھا، اب جو بات ہے کہ آدھی سر کو درد ہے، اس کا محترم طریقہ کار یہ ہے کہ جو دم کرنے والا بندہ ہے وہ باوضو حالت میں ہو. پہلے 3 مرتبہ دوسری پڑھے، پھر 3 مرتبہ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اللہم اشفی بفضل حبیبک.
یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور آپ نے پھر مریض کے اوپر دم کرنا ہے. جہاں پر اس مریض کو درد ہو رہا ہے, جہاں پر اس کو آدھے سر میں پین ہو رہا ہے, آپ نے وہاں پر اس کو دم کرنا ہے. 1 مرتبہ کریں, انشاءاللہ درد میں کمی ہوگی. دوسری مرتبہ کریں یہی عمل, درد میں کمی. پھر تیسری مرتبہ انشاءاللہ وہ درد آپ کا ختم ہو جائے گا. جی محترم. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ بہت ہی تفصیل سے بتا رہے ہیں ویور کو. سر آپ اچھے طریقہ کار ہے آپ کا. تو سر مفتی صاحب یہ جو ہے نا یہ مسائل یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے. یہ مسائل جی بتائیں کون سا مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ زیادہ یہ مسئلہ ہے نوجوانوں میں. نوجوان کہتے ہیں کہ شدید مشکلات سے نکلنے کا عمل, مطلب کہ یہ میری ان کا سوال کمنٹ ہے لیکن آپ اپنی تفصیل سے بتانا. کہتے ہیں کہ روزگار نہیں لگ رہا, بے روزگاری ہے, کوئی کام نہیں مل رہا, مطلب کہ کوئی کام مطلب کہ خود کو نہیں, بے روزگار ہیں, ہاں بس روزگار کی تلاش ہے, ہاں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یہ روزگار سمجھ لیں یا مشکل سمجھ لیں, روزگار کا تو ایک کیا بات ہے جی. یہ سمجھ لیں جس کو رزق کی پریشانی, رزق کی تنگی ہے, اس کے لیے تو وظیفہ بتاتا ہوں. فاتح قادیانیت مامور من الرسول سیدنا پیر مہدی علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مجرب وظیفہ, مجرب عمل, یہ عمل آپ کو وظائف چشتیہ میں بھی ملے گا, اور یہ عمل آپ کو مکتوبات طیبات میں بھی ملے گا. آپ اپنے مریدین کو اکثر بتایا کرتے تھے جو آپ کی بارگاہ میں آتے اور رزق کی تنگی کا مسئلہ عرض کرتے, کاروبار کے نہ ملنے کا مسئلہ عرض کرتے, آپ انہیں فرمایا کرتے عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, وطر نہیں پڑھنی. سنت اور فطر کے درمیان آپ نے 1000 مرتبہ, اول 11 مرتبہ درود شریف, آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف. پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا وہاب, یا وہاب, یا وہاب پڑھ لیں یا وہاب پڑھ لیں, یا وہاب, یا وہاب. آپ نے 1000 مرتبہ آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد دعا مانگیں. یہ اب میں عرض کرتا ہوں, اور میرا اپنا یہ مجرب ہے, ہمارے مرشد کریم کا یہ وظیفہ ہے, اور 40 دن تک آپ یہ عمل کر کے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی. یہ 1000 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے, یہ عشاء کی سنت اور وطر کے درمیان. اور ایک اور عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم تک پہنچا ہے, یہ بھی وظیفہ حضور سیدنا پیر مہدی علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مجھ آخر تک پہنچا ہے. وہ عمل یہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد 100 مرتبہ فجر کے بعد اور 100 مرتبہ ہی عصر کے بعد. وہ ہے اول بھی 11 مرتبہ درود شریف, آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف. 28واں پارہ ہے یہ, اس میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور تیسرا عمل اس کے ساتھ, جو کیونکہ یہ تنگی زہیب بھائی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, ڈیسنٹ مسئلہ ہے. یہ اکثر لوگ بیچارے پریشانی کے شکار ہیں, لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. محترم لوگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیچارے 3 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے, وہ ٹرین کی زد میں آ جاتے ہیں, کبھی وہ بس کی زد میں آ جاتے ہیں, کبھی تو اپنے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا ڈال لیتے ہیں. میں انہیں ہمت دلانا چاہتا ہوں, یہ عمل بہت ہی نایاب عمل ہے. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی عثمان بتا رہا ہے. بھائی میری اوقات کیا ہے, بھائی میری اوقات نہیں ہے. یہ عمل بہت خاص عمل ہے. اس کے لیے تو میں آپ کا قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ نوح اگر آپ تلاوت کریں, اس کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرو. استغفار کرنے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا. دوستو استغفار کرنے کی آپ عادت ڈال لیں. میرے کہنے پر آپ زیادہ نہیں, اصحاب بدر ہیں 313, اور اولو العزم جو رسول ہیں وہ بھی 313 ہیں. آپ یہ عمل کچھ دن 313 کا ٹارگٹ آپ کے ذہن میں سیٹ ہو, 313 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. استغفار میں بتاتا ہوں کون سا, یہ استغفر اللہ والا نہیں ہے. میں آپ کو استغفار 2 طرح کا بتاؤں گا. ایک استغفار جو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے,
جو ہم تک پہنچے سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، وہ استغفار یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پھر دہراتا ہوں میں: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ دوسرا استغفار: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 313 مرتبہ آپ نے اس استغفار کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ پر کرم کی بارش ہو جائے گی. آپ کے لیے وہ دروازے رب کھولے گا کہ جہاں پر آپ کے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں ہوگی. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ مجھے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا اپنا ابھی کوئی مسئلہ ذہن میں ہے تو ابھی آپ ڈسکس کریں. انشاءاللہ بندہ نشید حاضر ہے، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب دے گا. انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے باہر کوئی آپ کو جواب نہیں ملے گا انشاءاللہ. جی محترم زیب الحسن صاحب. مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. تو یہ بھی آپ کے ویور کا سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں لوگ شریف ہی بہت ہوتے ہیں، بدماش ہیں تو شریف بھی ہیں. یہ کمنٹ آیا ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے نا، دشمن، جی 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 اس سے بچنے کا طریقہ، مطلب کہ ایک دشمن جو ہے نا آدمی کو تنگ کر رہا ہے، اس سے وہ کہتا ہے اس سے میں نہ لڑوں تو اچھا ہے. دشمن سے بچنے کا طریقہ. دشمنی سے بچنے کا طریقہ کا، کسی کی بھی دشمنی سے. چلیں یہ بھی ویسے ویلڈ ہے جی. یہ تو بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ یہ پیچیدہ سوال ہے. اچھا اس کا طریقہ کار یہ جس طرح بھی رمضان المبارک شریف آ رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر یہ ہم تو مسلمان، بحیثیت مسلمان تو خوش نصیب ہے کہ شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. شیطان تو باندھے گئے. اب ہمیں اختیار ہے، ہم چاہیں رب کی بندگی کریں، چاہیں رب کی نافرمانی کریں. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور روزے بھی ہم لوگوں نے رکھنے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت نایاب عمل جس کو پنجابی میں کہیں ترکڑا عمل، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ میری یاد کے اشارے سمجھ، یہ پاورفل عمل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے. یہ تھوڑا سا ہے طویل، مگر انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت ہوگا. آپ نے سورہ فلق کی ایک آیت مبارکہ ہے، آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. طویل نہیں، ایک آیت مبارکہ. زیب الحسن صاحب ایک آیت مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اول بھی 11 مرتبہ درود شریف، آخر بھی 11 مرتبہ درود شریف. وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ 1000 مرتبہ. اور یہ پڑھنا بھی ہے جب چاند طلوع ہونے لگے. اور پہلی تاریخوں میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، رمضان شریف کی آمد ہے. جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ کو دشمن تنگ کر رہے ہو، آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ اس کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں. آپ نے اس کے شر سے بچنا ہے. آپ یہ 1 ماہ مسلسل وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ والا وظیفہ کریں. انشاءاللہ آپ کا جو دشمن ہے اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ آپ کی بدخوئی سے گریز کرے گا اور وہ آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی جسارت نہیں کر پائے گا. جی محترم. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا تفصیل سے آپ نے بتایا. ارے مفتی صاحب آپ کے ویور ہیں، آپ کی بہن ہے، اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کمنٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا عمل بتائیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال کیا انہوں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں یا خواب میں دیکھنے کا کوئی عمل بتائیے گا، ان کے دیدار مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو کیا بات ہے. زہے قسمت زہے نصیب. وہ ہمارے مرشد کریم سیدنا نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے: نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. یہ تو اور میرے مرشد کریم حضور پیر سید حسام الدین حسام جیلانی سجادہ نشین آستانہ علیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے یہ آقا کی اپنی مرضی پر منحصر ہے. جب آقا چاہیں تو دیدار ہوگا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں اپنا دیدار کروائیں. یہ تو آقا کی اپنی مرضی ہے. جب جس کو چاہا، جب چاہا، جس رنگ میں رنگ دیا. یہ تو آقا کے اپنے نوازنے کی بات ہے. جس کو یہ تو آقا نوازے وہ تو اپنی بات ہے. مگر چلے جیسا کہ سوال ہوا ہے، اب میرے اوپر اب جواب دینا بھی لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جب آپ کے مفہوم آیت ہے کہ جب آپ کے پاس سوال پوچھا جائے
تو آپ کو اگر اس بات کا علم ہو آپ جواب نہ دیں یہ کتمان علم ہے، تو لہذا زیب الحسن صاحب میں کتمان علم سے بچنے کے لیے میں اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ، باقی اس کا اپنا مقدر اپنا نصیب ہے۔ تو مشہور ایک ولی اللہ گزرے ہیں حضرت عمر ابن حفص، بہت بزرگ کامل بزرگ، یہ عمر ابن حفص ہیں، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ کی اولاد میں سے یہ نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھے کہ حضرت حفصہ کی، یہ حضرت عمر ابن حفص، یہ حفص نامی بزرگ ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا حضرت عمر، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وصال کے وقت یہ عمل انہوں نے محمد ابن عبداللہ تمیمی کو تلقین کیا۔ عمر ابن حفص نے اپنے وصال کے وقت اپنے مرید خاص محمد ابن یوں کہہ لے شاگرد خاص کو محمد ابن تمیمی کو یہ عمل تلقین کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام سے میں نے یہ عمل سیکھا ہے، خضر علیہ السلام سے میں نے یہ عمل سیکھا ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد عشاء تک نفل نماز اس طرح بندہ پڑھے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کا شوق ہے، مغرب اور عشاء تک یہ نفل اس طرح پڑھنے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص تین مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مغرب کے بعد عشاء تک نفل نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز مکمل پڑھنی ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ نے نفل بھی 2 پڑھنے، الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر آپ نے جب سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے، 7 مرتبہ، اور پھر آپ نے 7 ہی مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنے، 7 مرتبہ درود شریف۔ اور کلمہ تمجید کے میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ تمجید ہے، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں دراز کر لینا ہے، یوں آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا الہ الاولین والآخرین یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح آپ نے ہاتھ کو دراز کر کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے پاک صاف بستر بچھا دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر باوضو حالت میں آپ نے لیٹنا ہے، آپ نے دائیں کروٹ دائیں جانب آپ نے رخ کر کے سنت کے مطابق آپ نے سونا ہے، اور آپ درود شریف آپ نے پڑھتے رہنے، درود شریف پڑھتے رہنے۔ آپ نے انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے وہ ایک بزرگ کا قول میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں جتنی حب زیادہ ہوگی اتنا کرم جلدی ہوگا۔ حب کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی طلب میں اپنے لیٹنا ہے۔ آپ نے اپنے وجود پر خوشبو بھی لگا لینی ہے، اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں دنوں میں آپ نے اپنی گھر والی سے علیحدگی کرنی ہے، مکمل یکسوئی سے آپ نے انشاءاللہ پہلی رات نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، اور یقین رکھیے اللہ شاہد ہے انشاءاللہ آپ نے مسلسل یہ 7 رات تک آپ نے عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو 7ویں رات میں آپ کا کہتے ہیں نا جی آپ کا انشاءاللہ مقدر چمک جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، انشاءاللہ آپ کے اوپر قلم کے دروازے اللہ کھول کے رکھ دے گا۔ دیجیے بولا سن مفتی صاحب، آپ سے میں نے کافی سوال کیے، آپ نے ماشاءاللہ سب سوالوں کو بڑے تفصیل سے بتایا۔ یہ آخری سوال ہے مفتی صاحب، تو یہ سوال ہے جانوروں کے متعلق۔ اچھا جی، بھائی کا کمنٹ آیا ہے، آپ کا ویور ہے، اس نے کہا ہے کہ جانور مطلب کہ گھر میں رکھنا، یہ ان سے کون سے جانور کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کہ جانور جتنے بھی جانور ہیں، پرندے اور جانور، پرندے کی بات ہو رہی، جانور کی بات ہو رہی؟ بھی ہے، پرندہ بھی ہے، مطلب کہ لوگ کئی شوق سے گھروں میں رکھتے ہیں جانور، تو قاری صاحب ان کے متعلق آپ بتائیں کہ کون سے جانور رکھ سکتے ہیں، ان سے کیا کرنا چاہیے، یہ سب تفصیل سے اپنے ویور کو بتائیں۔
میں محترم آپ کو صاحب مطلب یہ آپ کتا رکھ گھر میں پال سکتے ہیں آپ؟ گھر کے اندر تو خیر شریعت نے منع کی ہے، گھر کے اندر تو نہیں، خیر آپ گھر سے باہر راکھی پر رکھوالی کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے نہیں کہ سننے میں ہے کچھ باتیں کہ فرشتے نہیں آتے اس گھر میں جس گھر میں کتا ہوتا ہے، مطلب باہر یا محلے میں کتا بھونکتا ہے، یہ اس طرح کچھ بات؟ اب محترم یہ جو بات ہے نا آپ بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ گھر کے اندر منع ہے، چار دیواری سے باہر رکھیں آپ، یوں مرضی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر رکھنا ممنوع ہے، گھر کے باہر آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جو اصل جو مین سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کو مطیع کرنا کس طرح کیا جائے، جانور زیادہ کہتے ہیں نا زیادہ شریر ہو، اس کے شر سے بچنا مشکل ہو، ہاں جی یہی بات ہے نا جی زیب الحسن صاحب؟ جی سر بتائیں آپ۔ اچھا وہ ہے بات یہ ہے کہ آپ نے ہر روز باوضو حالت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، پھر آپ نے 70 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے ہر روز باوضو، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد ایک نقش انشاءاللہ وہ اس کو کہتے ہیں نا ڈسکرپشن کہتے ہیں نا جی کہ حضرت میں انشاءاللہ میں اس میں وہ نقش آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے وہ نقش آپ نے عرق غلام مشک اور زعفران سے لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ عمل ہوگا، نقش ہوگا، عمل آپ کے پاس ہوگا، انشاءاللہ آپ کو کوئی جانور بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ چلیں جی ایک میں اپنی طرف سے بھی آپ کو جواب بتا دیتا ہوں، جس طرح کہتے ہیں نا جی جانور کو مسخر کرنا، اب ایک عمل ہے مخلوق کی تسخیر کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جی پیسوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا جی، کہتے ہیں کہ پریشانی بڑی ہے جناب، کوئی ہماری بات سننے پر تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک عمل آپ کی میں گوشت گزار کے اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر جو میرے دیکھنے والے احباب ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بندہ نچیز ویسے میں نہ کو عامل ہوں نہ میں کو پیر ہوں، میں تو خادم ہوں، ہاں جو میرے پاس امانتیں میرے سپرد ہیں، یہ آپ مفتی صاحب تو ہیں، بالکل حافظ قرآن مفتی صاحب۔ الحمدللہ وہ تو ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق جب سوال ہوگا وہ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، یہ بات آپ سمجھ لیں، میں عامل نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، انشاءاللہ جو میرے پاس ہے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل بتا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کے تابع ہر بندہ ہو جائے گا، آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کے اوپر جان نشاور کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ زیب الحسن صاحب یہ بہت نایاب عمل، یہ میں مفتی صاحب یہ جو عمل ہے یہ تو ضروری ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے، یہ تو ہمیں بتائیں، ہم سے شیئر کریں، ویور کو کریں، چلے میں حضرت بتا اچھی رہا ہوں۔ بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے لیے بات یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہو، عمل کے علاوہ بھی ویسے خاص طور پر جب آپ یہ عمل کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کرنا ہے، گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ پھر آپ کہیں گے یار انسان ہے ہم سے گناہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں 100 بار شاہ نصیر سرکار ہیں فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہوئی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے، اگر گناہ ہو کے پھر رجوع کریں بھائی، توبہ کریں پھر عمل کریں، پھر عمل ہے اثر، پھر آپ دوبارہ آپ عمل شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ گناہ ہو گیا توبہ کریں، دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند تھوڑا ہوا ہے، عمل آپ شروع کریں۔ اچھا پھر آپ کرنا کیا ہے؟ رزق حلال کمانا ہے، حرام سے پرہیز کرنا ہے، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنی، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں یہ عمل بھی تو، یہ کام بھی تو بڑا ہے نا بھائی۔ آپ کہیں کہ یار مولوی صاحب آپ تو بے مشکل عمل بتا رہے ہیں، بھائی آپ نے مخلوق کو مسخر کرنا ہے، اگر آسان چاہتے ہیں پھر تو آسان تو یہی عمل ایک ہی ہے بھائی۔ جس طرح سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، عرض کی تھی یا حضرت، عرض کیا تھا حضور، ایک مولوی صاحب تھے وہ حافظ صاحب نبی نے عرض کی حضور آپ کو ایسا عمل بتائیں جس سے مخلوق میرے تابع ہو جائے۔ آپ نے اسے فرمایا تھا کہ فرمایا تھا حافظ صاحب آپ فرمایا نا تساں اللہ دے حکم تو گردن نہ پھیرو، مخلوق تواڈے تو گردن نہیں پھیرے گی، یعنی آپ اللہ کے حکم سے روح گردانی نہ کریں، مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی، پھر آپ اس پر عمل کر لیں۔ اگر عمل پوچھنا پھر عمل بتا رہا ہوں،
اچھا پھر آپ نے غیر شرعی رکعات سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور چاند کے مہینے کی پہلی سوموار سے عمل شروع کرنا. اب رمضان شریف آ رہا ہے، جس طرح چاند نظر آئے گا رمضان شریف کے اندر، آپ نے پہلی سوموار سے آپ نے یہ عمل کا آغاز کرنا ہے، اور نماز عصر کے بعد روح قبلہ ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے. آپ نے اول آخر 3 مرتبہ، اول بھی 3 آخر بھی 3، آپ نے درود تاج شریف پڑھنا ہے، درود تاج پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بکثرت ان کلمات کو پڑھنا ہے: المحیی المیت، القابض الباعث، الوارث الشافی، البر الاول الاحد، اللہ الصمد القدوس لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مغرب کی اذان تک آپ نے ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور یہ عمل آپ نے کم از کم 40 دن تک تو آپ نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ 40 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہ جزاک اللہ. صاحب آخری سوال ہے ویور کا، آپ کے ویور کا مطلب کہ آخری سوال ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں سے علاج کروایا، یہ بہن بھائیوں سب کا ہے، کمنٹ آیا ویور کا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، حکیموں سے علاج کرایا، سب سے علاج کرایا، لیکن لا علاج مریض سے شفا، مطلب کہ علاج اثر ہی نہیں نکالا ڈاکٹروں کا نہ کسی چیز کا. یہ آپ تفصیل سے بچائیں. لا علاج مرض کی کوئی مطلب کہ وظیفہ بتا دیجیے جو جس بیماری کی فی الحال کوئی شفا نہیں، مطلب کہ اس کا کوئی توڑ نہ مل رہا. شفا تو من جانب اللہ ہے، بے شک بے شک لیکن آپ روحانی طریقے سے وہ انت شافی تو وہ اللہ کی ذات ہے، شفا تو رب نے دینا ہے. بے شک. اصل میں چلیے میں یہاں پر ایک تھوڑا سا ہو سکتا ہے طوالت نہ ہو جائے، اصل میں آپ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ چلیں چھوڑیں آپ وہ بات پھر کبھی صحیح. چلو میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ نے باوضو حالت میں نماز فجر کے بعد سرسوں کی تیل کی آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے جی. سرسوں کے تیل کی ایک بوتل اپنے سامنے رکھ لینی ہے. آپ نے اس کے اوپر بکثرت سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اول بھی درود شریف 11 مرتبہ، آخر بھی درود شریف 11 مرتبہ. سورہ اخلاص آپ نے اشراق تک پڑھتے رہنا ہے. فجر پڑھی اتنا ٹائم نہیں بنتا، کم از کم جو پونا گھنٹہ بنتا ہے جی محترم، پونا گھنٹہ بنتا ہے. جب آپ فجر کو جماعت سے پڑھیں نا جی، تو اس وقت سے لے کر اشراق تک 45 منٹ بن جاتے ہیں. دوسری پڑھیں اور آپ بکثرت سورۃ اخلاص پڑھ لیں. یہ کم از کم چلو یہ مثال کے طور پر 300 مرتبہ پڑھ لیں گے، اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے. پھر آپ نے اس کے بعد 2 نفل آپ نے اشراق کے پڑھنے. اس طرح پڑھنے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ نے ہر رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے جی. پھر آپ جب نماز مکمل کر کے آپ سلام پھیر لیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 1000 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے جی. پڑھ کر آپ نے اس تیل کے اوپر بھائی یہ علاج بھی تو بڑا ہے نا جی. لا علاج کہہ رہے ہیں آپ. جو بندہ غریب ہو بیچارہ علاج کروا نہ سکے، اس کو کینسر ہو چکا ہے جی بیچارے کو، جو بھی آپ مرض سمجھ لیں جناب، ڈاکٹروں کے بس میں بات ہی نہیں. تو پھر رب کے بس میں تو ہے نا جی. اب آپ نے اللہ کو پکارنا ہے نا جی. 1000 مرتبہ آپ نے سورہ کافرون پڑھنی، پھر آپ نے اس تیل کے اوپر دم کرنا ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگنی ہے، مالک کرم فرما. اس کے بعد آپ نے اس دم والے تیل کو اپنے محفوظ کر لینا ہے. اور جو پھر بندہ ایسا ہو، آپ ہوں یا آپ کے پاس کوئی ایسا آ جائے جو علاج کروا کے تنگ آ چکا ہو، افاقہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر پریشانی کا عالم یہ ہو کہ اس کو بیچارے کو رات کو سوتے نیند نہ آئے، تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے، اس تیل کو آپ نے ایک ایک قطرہ سونے سے پہلے مریض کے کان میں آپ نے ڈال دینا ہے. مریض کے کان میں ڈالیں، ٹھیک ہے، یا جسم کے جس حصے پر اس کو درد ہے تو اس پر آپ اس کو مالش کریں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پر کرم فرما دے گا. اور اکثر لوگ جو کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہوں جی، اسیب ہیں، چڑیلے ہیں، جنات ہیں، وہ جی تنگ کرتے ہیں جی، اس کے لیے بھی یہی تیل جو ہے رات میں سوتے وقت کان میں آپ ایک ایک قطرہ ڈال کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو پرسکون کی نیند آئے گی، آپ کو نیند بھی سکون کی جی محترم. اچھا ابھی آپ نے کسی کا کوئی سوال باقی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ تو وہ سوال تھے نہیں مفتی صاحب، جو آپ آپ نے پوچھے. کے اور ہی کافی سوال تھے
لیکن آگے رمضان شریف آ رہا ہے. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. چلو نہیں جب آپ کل آپ پرسوں آپ کس ٹائم آن لائن بیٹھیں گے؟ پرسوں انشاءاللہ ٹائم بتا دیجیے. آج پرسوں ہفتہ بنتا ہے انشاءاللہ. یہ میری انشاءاللہ کوشش مکمل ہوگی انشاءاللہ. میں یہ سمجھ لیں 9 بجے انشاءاللہ. جو اگلے سوال ہے نا ہمارے ویور کے, چلیں جی. وہ جی رمضان آپ شریف کے متعلق ہے. ہاں رمضان شریف کے متعلق یا روزے آ رہے ہیں, روزے افطاری, سحری, چلیں جو بھی طریقہ کار ہے وہ سب بتائیں. چلے جو بھی ہو کے سوال نا جی, جس طرح کے بھی ہو انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ. پرسوں 9 بجے جی جزاک اللہ. میں اپنے تمام دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کا دل سے ممنون و مشکور ہوں. جزاک اللہ فی الدارین خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم.